بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایف بی آر نے ابھی ایک ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک بریفنگ دی ہے اور اس میں ایف بی آر کا ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہے. اس ٹرانسفارمیشن پلان میں متعدد چیزیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً کوئی 7,000 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوتی ہے 4 میجر ٹیکسز میں، جس میں انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اور کسٹم ڈیوٹی ہے. تو آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے فارمر ممبر ایف بی آر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے کہ سر یہ جو ایف بی آر کا ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کو ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا وائبل ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب جو میرا پہلا سوال ہے، دیکھیں یہ پرسکرپشن تو کافی عرصے سے ہو رہی ہے کہ کوئی 7,000 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہے. ایشو یہ ہے کہ اس ٹیکس چوری کو ختم کیسے کرنا ہے. کیا یہ ماضی کی طرح کی ایک پریزنٹیشن ہے یا کوئی ڈویبل ایکشنز اس میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ شکریہ مہتاب صاحب. ایف بی آر کا جو ٹرانسفارمیشن پلان آپ کے ذریعے ہی مجھے پتہ چلا، میری تو ڈائریکٹ ایکسیس کوئی نہیں تھی. اس کو دیکھ کے اگر تھوڑی سی ہم پہلے تھیوریٹیکل گفتگو کر لیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس جیسے آپ نے بتایا اس میں بہت سارے فیچر ہیں اور ہوں گے، ایک ایک کر کے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک میجر تھیم ہے. وہ تھیم اگر مجھے اجازت دیں اپنے لفظوں میں استعمال کرنے کی تو وہ ہے ٹیکسیشن بائی کوئرشن، یعنی کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم نے ٹیکس لینا ہے. اس پورے ٹرانسفارمیشن پلان کا جو مقصد نظر آتا ہے، جو اس کی مین سٹوری ہے، وہ ہے کہ فورس اور کوئرشن اور ڈنڈا جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ استعمال کرنا ہے. اس پہ اگر ہم دیکھیں تو فلسافک بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. جو شہریوں کا اور اسٹیٹ کا تعلق ہے، جو ایک سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے گورن ہوتا ہے، اس سوشل کانٹریکٹ کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ٹیکس ہی دینا ہے، کہ شہریوں نے ٹیکس دینا ہے اور اسٹیٹ نے ٹیکس لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ ٹیکس لینا ہے اس سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے. آپ نے شہریوں کو کرمنل سمجھ کے تو ان سے ٹیکس کی وصولی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. لیکن سر اگر مجھے آپ اجازت دیں، جی سر مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جی مطلب ہے آپ 240 ملین لوگوں کا ملک ہیں، جی اس میں اس سال کوئی 5 ملین کے لگ بھگ 4.9 ٹو بی ایگزیکٹ ریٹرن فائلرز آئے ہیں، جی 2.9 ملین نل اور نل فائلرز ہیں. جی سیلریڈ کلاس کا کب تک گلا گھونٹ رہے ہیں ہم نے، مطلب اس کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں نا، سیلریڈ کلاس بھی اسی طرح سٹیزنز کا حصہ ہے نا جی، جیسے باقی سٹیزن کے ساتھ غلط نہیں. آپ 45% لے رہے ہیں سر، 45%. یہ غلط ہے بالکل. 45% ٹیکس اور 50% تک ٹیکس کو لے جانا پاکستان جیسے ملک میں جہاں کوئی شہری سیوک جو ہے نیسیسٹیز گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی، یہاں تو اگر آپ اتنا ٹیکس دیں تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں کہ جناب میں بیمار ہوں گا تو علاج میرا کرانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی، میرے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی، میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے اسٹیٹ پالے گی. اس قسم کی تو کوئی فیسلٹی ہم دیتے نہیں ہیں. ان حالات میں 50% یا 45% ٹیکس لینا زیادتی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بیسک کچھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو اسٹیٹ وائولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے بہت برے کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں نا، جیسے اب ایک نیریٹو بن گیا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ جی اتنے اماؤنٹ کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی میں نے بالکل، اس کو اگر میں کہوں گا تو وہ یہ کہوں گا کہ اتنا ٹیکس ایف بی آر نہیں لے پاتا. ٹھیک ہے نا جی، بات وہی ہے، لیکن دونوں میں ایک پیراڈائم کا فرق ہے. بیسیکلی آپ نے سب سے پہلے ایک ٹیکس کا سسٹم ایسا بنانا ہے کہ جس میں کمپلائنس آسان ہو، جس میں لوگ کمپلائنس کر سکیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو میڈیا میں آتا رہتا ہے، اس ٹرانسفارمیشن پلان میں بھی ہے کہ اتنے اماؤنٹ کا ان پٹ لوگ غلط کلیم کرتے ہیں. اگر آپ اس پہ کبھی تھوڑا سا غور کریں اور اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے. 3400 ارب روپیہ اگر وہ غلط انوائسز پہ ان پٹ نہیں لیں گے، غلط سے مراد یہ ہے کہ جس آدمی سے مال خریدا وہ انوائس دیتا نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کو آپ رجسٹر کرتے نہیں ہیں. اب را مٹیریل تو انہوں نے استعمال کرنا ہے نا جی، را مٹیریل وہ ان کو الٹیمیٹلی اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ ایک مڈل مین آ جاتا ہے جو کہتا ہے جی میں آپ کو انوائس بھی دوں گا
اور را مٹیریل بھی آپ تک پہنچ جائے گا. اب وہ را مٹیریل کا اس کا اپنا کام نہیں ہوتا, وہ کسی اور کے ذریعے لے کے دیتا ہے اور آپ کے بزنس کو جو چلنے کا ایک طریقہ مہیا کرتا ہے. آپ کیوں نہیں ایف بی آر یا گورنمنٹ بیٹھ کے غور کرتی اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی؟ ہم کر کیا رہے ہیں بیسیکلی؟ ہم جو ایک لیجیٹیمیٹ بزنس سیکٹر ہے, جو لوگ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں, انڈسٹری چلا رہے ہیں, ہم ان کو مجرم بنا رہے ہیں. ہم ان کو اس سسٹم میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے جو مجھے 1-2 FIR دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس میں ایک بندہ جو جعلی انوائس کا کام کر رہا تھا اس کو پکڑا گیا اور اس کے سپلائرز اور بائر ساروں کو اس میں نامینیٹ کر دیا. اگر وہ FIR جو میں نے دیکھی ہے اس میں پاکستان کے انتہائی ویل ریپیوٹیڈ اور پروگریسو بزنسز بھی شامل ہیں. وہ فیصل آباد میں ایک ہوئی ہے. فیصل آباد کی میں فیصل آباد کی ہی ایک ایگزامپل کر رہا ہوں. میرے حساب سے فیصل آباد کی ایک جو پاکستان کی واحد کوئی سکسیس سٹوری ہونی چاہیے نا, ایک کمپنی ہے جو انتہائی پروگریسو. نام آبویسلی نہیں, نام میں نہیں لوں گا. نہیں ویسے میں نام نہیں لوں گا, ان آفیشلی آپ کو بعد میں بتا دوں گا. میں نام لے سکتا ہوں سر, آپ اپنے اندازے سے ضرور لے سکتے ہیں. دیکھیں ایک کمپنی ہے انٹرلوپ. جی بالکل, میں بھی اتفاقاً انٹرلوپ کی بات کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیں مجھے یہ ایشو ہے جی کہ یار اگر ایک وہ سکسیس سٹوری, ہاں جی, اگر ان کا نام بھی اس کے اندر ہے جی, تو کچھ گڑبڑ ہے, کوئی خرابی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ گڑبڑ سسٹم میں. ہم ایک اور چلیں, ہم اس ٹاپک پہ آ گئے تو ایک اور ایگزامپل مجھے لینے دیں. اسٹیل سیکٹر کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. اسٹیل والوں کے خلاف بھی بہت ہوئی ہیں. اب اسٹیل سیکٹر کا جو نیسیسری 2 کے انپٹ ہوتے ہیں, ایک بجلی ہوتی ہے اور ایک اسکریپ ہوتا ہے. بالکل, اسکریپ کی 2 بڑی مارکیٹس ہیں, ایک کراچی میں, ایک لاہور. اور مجھے یہ بتائیں, یہ اسکریپ جمع یہ جو یہ عام لوگ جو گلی محلے میں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہی ہوتے ہیں نا اسکریپ جمع کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, ایکسپلین کیجئے کہ اگر ان دونوں مارکیٹ میں اسکریپ کا کام کرنے والا ایک بھی بندہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ بزنس کیسے چلائے گا اسٹیل مل والا؟ دیکھیں اب اس میں بڑی اسٹیل کمپنیز بھی تھیں. مجھے یہ بتائیں کہ اسکریپ کا انپٹ کتنا ہے سر؟ میں آپ کو تھوڑا سا فردر تفصیل مجھے بتا لینے دیجیے. جو بڑی کمپنی ہے نا آرگنائز سیکٹر میں, وہ سارے کا سارا اسکریپ امپورٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, 100% ان کی اسکریپ امپورٹ ہوتا تھا. اب 1 سال ایسے آیا, آپ کو بھی پتا ہے کہ LCs کھلی بند ہو گئی. ہمارے پاس فارن ایکسچینج کے مسائل تھے تو LC بند کر دی. اسٹیٹ بینک نے LC نہیں کھولتا تھا, بینکوں سے وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. اب ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ وہ لوکل مارکیٹ سے اسکریپ خریدیں. یا تو وہ اپنا بزنس بند کر دیتے, فیکٹری کو سال کے لیے بند کر دیتے, اسٹاف کو گھر بھیج دیتے, یا پھر وہ لوکل مارکیٹ سے اسکریپ لیں. اور لوکل مارکیٹ کے ڈائنامکس میں نے آپ کو بتا دیے کہ ان کو کوئی اسکریپ ڈیلر ایسا نہیں ملے گا جو رجسٹر ہوگا اور پراپر انوائس دے گا. تو کیا کام کرتے؟ دیکھیں نا, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو خود کرمنلائز کر رہے ہیں, جو کہ بیسیکلی کرمنل نہیں ہیں. جو آدمی غلط انوائسز بنا رہا ہے وہ ضرور مجرم ہے, اس کو ضرور آپ پکڑیں. لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس کی انوائسز کو استعمال کیا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے مجبوری کے تحت, ان کو تو FIR میں نامزد نہ کریں. ان کو نہ بلا کے ڈرائیں دھمکائیں اور کہیں کہ پیسے جمع کرا دو بغیر کسی لیگل پروسیس کے. یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ رینسم والی صورتحال ہے. یہ ٹیکس لا کا آپریشن نہیں ہے, یہ رینسم کلیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں قطعاً نہیں کہتا کہ کوئی ایلیگیشن کسی پہ لگائی جائے کسی کے ذاتی موٹیوز کی, لیکن اسٹیٹ کے لیے بھی یہ پیسے جمع کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اچھا سر, ایک پہلے ذرا آپ نے وہ سیلز ٹیکس کی طرف اور انوائسز کی طرف آ گئے. میں تھوڑا سا انکم ٹیکس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں FBR کا یہ جو ڈیٹا ہے یہ بتاتا ہے کہ کچھ 6 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی انکم کو کم شو کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ FBR کا انالیسز ہے. اور اس میں 2 لاکھ لوگوں کو انہوں نے 1,90,000 کو ٹو بی ایگزیکٹ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو ذرا ہائر بریکٹس کے اندر ہے. ان کو یہ نوٹسز بھجوا رہے ہیں. جی لیکن سر مجھے بتائیں ایز اے لے مین, اگر آپ کسی کو نوٹس بھجواتے ہیں, جی, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ریمیٹنسز کتنی آ رہی ہیں؟ جی, کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی انکم میں ایگریکلچر انکم کتنی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ کی پروسیڈز اس کے اندر کتنی ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو ٹیکس لا کے اندر پرمیزیبل ہیں. یہ جو ڈیٹا ہے ڈیسک پہ بیٹھ کر, جی, اس کو
ٹیکسیبلٹی کے اندر کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا، پرابلم وہی ہے کہ جی آپ جب انفورسمنٹ یا جو بھی ٹرانسفارمیشن پلان ہے، ہم نے ابھی صرف ایک بات کی نا، ان پٹ کی بات کی. اب وہ اس میں جو دوسری چیزیں ہیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں کہ مثلاً یہ پراپرٹی نہیں خرید سکے گا آدمی جو نان فائلر ہوگا، اور اگر فائلر بھی ہوگا تو اگر اس کی آمدن اتنے سے کم ہوگی تو وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا. اب آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس آمدن کے ذرائع ایسے ہیں جو کہ ٹیکسیبل نہیں ہیں. آپ نے کچھ ایگزامپل دی، ایگریکلچر والوں کی ایگزامپل دی. میں کیونکہ ریٹائرڈ آدمی ہوں، پینشن بھی ایک ایسا ایگزامپل ہے کہ جس پہ پینشن پہ آپ کو نے ٹیکس نہیں دینا، آپ کی ریٹرن دینے کی لائبلٹی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کی اچھی بلی پینشنز بھی ہوتی ہیں، اس سے اگر وہ کوئی گاڑی خرید لیتا ہے آپ اس پہ پابندی لگا دیں گے. پرابلم یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اس سوشل کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر کے ان کے شہری حقوق روکنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ٹیکس دیں. یہ طریقہ نہیں ہے ٹیکس لینے کا. یہ جو ویسٹ ہے یا ڈیولپڈ دنیا ہے، یہ 300-400 سال سے پہلے کوئرشو ٹیکسیشن سے نکل کے کانٹریکچوئل ٹیکسیشن پہ آ گئی ہوئی ہے. کانٹریکچوئل ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مرضی سے ان سے ٹیکس لیا جائے اور لوگوں کی سے ہو. وہ ٹیکس کن سے لیا جانا ہے اور کہاں خرچ ہونا ہے اس پہ لوگوں کی سے ہو. یہ سوشل کانٹریکٹ کا حصہ ہے. ہم اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر کے دھونس اور ڈنڈے کے ساتھ ان کے سے ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں. میرے ذاتی خیال کے مطابق، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس سٹیج میں، ہم اس سٹیج پہ زیادہ اور پیچھے جا رہے ہیں. ہم اس امپرومنٹ کرنے کی بجائے نا، یہ جو ٹرانسفارمیشن پلان آپ کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ زیادہ کوئرشن پہ زور دے رہا ہے بجائے. مجھے اس میں ایک چیز آپ مجھے دکھا دیں کہ جو ٹیکس پیئرس کے رائٹ کے بارے میں بات ہو کہ ٹیکس پیئر کے ساتھ ہمارا عملہ یہ زیادتی کرتا ہے، اس کی ہم یہ ریمیڈی دیں گے. اگر کسی کو دیکھیں نا، اس میں ایک وہ سلائیڈ جو آپ نے مجھے دکھائی تھی کہ جی ٹریبیونل میں اتنے سالوں سے ٹیکس کیس پڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر اسی میں ایک سلائیڈ یہ بھی ہوتی کہ لوگوں کے ریفنڈ کتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور کتنے اماؤنٹ سے پڑے ہوئے ہیں. اور ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ جب کوئی لینے جاتا ہے دفتر میں تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور اس کو کب ایگزیمپشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت تھی. آپ اس میں ٹیکس پیئرس کے رائٹ بھی پروٹیکٹ کریں، ان کو بھی ایک آنریبل اسٹیک ہولڈر کے طور پہ جب تک ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو کانٹریکچوئل ٹیکسیشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اور کانٹریکچوئل ٹیکسیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ایک انارکی کا، ہم آلریڈی پولیٹیکل انارکی کا شکار ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے مشرف صاحب کے زمانے میں جی ایک یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم لے ہے اور اس میں فیسیلیٹیشن ہی فیسیلیٹیشن تھی. ڈالر شلر باہر سے آ رہے تھے، ریل پیل تھی، ذرا معاملات کو ٹھیک کرنا تھا. اب ہم دوسری ایکسٹریم کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ کوئی درمیانی کوئی راستہ نہیں. یہی پرابلم ہے. اصل پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ بھی شاید غلط تھا. ہم اس وقت ہمارے میں سروس کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ جی تم نے ٹارگیٹ کیا کہ نہیں کیا، کتنی تمہاری کلیکشن ہوئی. کیونکہ ڈیولپنگ ملکوں کا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ ڈیولپڈ ملکوں نے تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے ایک ٹیکسیشن کا سسٹم وضع کیا. ہم پہلے تھے کلونیل دور میں، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم آگے فارن ایڈ کے دور میں کہ باہر سے ہمیں پیسے آ جاتے تھے، ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ہمیں اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم اس پروسیس سے، جو ایولیوشنری پروسیس ہے ٹیکسیشن نظام کو ڈٹرمن کرنے کا، اسے نہیں گزرے. ہم پھر یہ پینڈلم ہمارا جو ہے گھومتا ہے ایک ایکسٹریم سے. وہ ایکسٹریم بھی فیسیلیٹیشن، انڈیو فیسیلیٹیشن والی غلط تھی، اور اب یہ جو ایکسٹریم ہے انڈیو کوئرژن والی، یہ بھی غلط ہے. ایک درمیان میں بیلنس آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایکسٹریم پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں نا، تو ایک دن اچانک آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تاجر دوست اسکیم تھی، اس کا بڑا شہرا تھا، بڑا فین فیئر تھا. کبھی اب پوچھیں ان سے کہ وہ تاجر دوست اسکیم کہاں پہنچی ہے؟ اس کو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا شاید، اور ہم ایک اور طرف چل پڑے. میں اس میں بتاتا ہوں جی. جب میں نے کوئی چند دن پہلے اسٹوری کی تو اس میں سر 13 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے. جی. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ 17 لاکھ ہو گئے. جی. 17 لاکھ کے اوپر کوئی اماؤنٹ جمع نہیں ہوئی. جی. اور سر کوئی 78 کے 80 ہزار لوگ تھے جو رجسٹرڈ ہوئے تھے. جی. اور چند 100 لوگوں نے اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کیا تھا. جی.
تو دیکھیں نا پھر اب اس کو پرسو کریں نا، اس کو پرسو کریں، اس کو دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں، اس میں دیکھیں کہ کوئی غلطیاں شاید ہم سے ہو گئی ہوں، ان غلطیوں کو ٹھیک کریں. لیکن اس طرح چیزوں کو چھوڑ کے بالکل ایک نیا پروجیکٹ شروع کر دینا میرے حساب سے کوئی وہ اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. 50 ارب روپے رکھے ہیں سر. سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے ڈیو ڈیلیجنس کریں، ہوم ورک کریں، برین اسٹارمنگ کریں کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے. اس پہ چند دن لگائیں، اسے جلدی میں نہ کریں کہ رات کو مجھے خیال آیا صبح اٹھ کے میں نے پالیسی ایشو کر دی. آپ اس پہ غور کریں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کریں، اس کے سارے پروز اینڈ کونس دیکھیں، پھر ایک پالیسی بنائیں اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، پھر اس پہ پوری طرح سے. اچھا سر، ایک میں اس کے بارے میں جلدی سے یہ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے جی. 50 ارب روپے ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے جو ایگری کیا ہے آئی ایم ایف سے کہ تاجر 2 اسکیم سے ہم جو ہے وہ لے کر آئیں گے، جی، جس میں پہلے ہاف کے دوران کوئی تقریباً 25 ارب روپے جمع کرنا ہے سر. 10 ارب پہلے کوارٹر میں تھا، 15 یہ سیکنڈ کوارٹر میں، یہ اکتوبر سے. جی سر مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے بھجوائی ہوئی ہے اس کی کوئی ریویژن. جی. آئی ایم ایف تو اس کے بارے میں بول ہی رہا، نہ ان کو وہاں کہہ رہا ہے نہ ان کو نہ کہہ رہے. تو یہ مطلب ہے آپ جو کورس کریکشن کی بات کر رہے ہیں، جی، اور آپ 2 ایکسٹریم کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ بات بڑھے گی آگے کیسے؟ چونکہ ایک طرف اتنا بڑا ٹارگٹ، دوسری طرف یہ چیزیں، یعنی 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے. جی. حل کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو دیکھنا آئی ایم ایف کو تو ٹوٹل ایک ٹارگٹ چاہیے ہوگا، لیکن جو اب آج اخباروں میں پڑھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہوا ہے کہ 190 بلین کا شارٹ فال تو صرف ایک مہینے میں ہو گیا. اگر آپ یاد کریں تو جب ہم نے بجٹ پہ ایک دفعہ گفتگو کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جس قسم کا بجٹ ہے، جو یہ میئرز لے رہے ہیں، یہ اکانومی کو تباہ کرے گا، اور جب اکانومی تباہ ہوگی تو ٹیکس بھی نہیں آئے گا. اس کا اگر رسپانس یہ ہوگا کہ اور ہم اسی طرح کے نئے ٹیکس لگائیں گے تو یہ وشیس سرکل بڑھتا جائے گا، وہ اور زیادہ اکانومی کو تباہ کریں گے، ٹیکس اور زیادہ کم ہوگا. اصل میں ہمیں سب سے پہلے ضرورت جو ہے نا کرنے والی، ہمیں شاید آئی ایم ایف کے لیے بھی ایک لابینگ فرم ہائر کرنی چاہیے جو کہ آئی ایم ایف کو سمجھا سکے. آئی ایم ایف کو سمجھا سکے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس طرح کے جو ادارے ہیں نا، یہ ایک فلاسفی پہ چلتے ہیں جس کو واشنگٹن کنسنسس کا نام دیا گیا تھا. اس کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ جناب ایک سنگل ریٹ سیل ٹیکس ہوگا، براڈ بیسڈ ہوگا، اور مارجنل ٹیکس ریٹس کم ہوں گے. آئی ایم ایف کو وہی ایک فارمولا آتا ہے. ہم اپنے حالات کے مطابق، اب مثلاً وہ اسٹیل سیکٹر کی ہم مثال کر رہے تھے نا، اسٹیل سیکٹر میں 2018 تک یہ طریقہ کیا گیا تھا، اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ اسکریپ کی انوائسز نہیں ملتی، ان سے بجلی کے یونٹس کے حساب سے ٹیکس لے لیا جاتا تھا. وہ آرام سے گھر، ان کو نہ انوائس لینی پڑتی تھی جعلی، اور نہ ہی محکمہ ان کو تنگ کرتا تھا. وہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، ان کہا ہمیں ان کو نارمل ٹیکس پہ لائیں گے. اور اس وقت بھی اگر آپ ڈاکیومنٹ دیکھیں گے، میں نے آپ کے ہی کسی رپورٹ میں پڑھا تھا کہ آئی ایم ایف کو بتایا گیا تھا کہ یہ نارمل پروسیجر لانے سے ہم 50 ارب روپیہ زیادہ لیں گے اسٹیل سیکٹر سے. وہ کم ہو گیا. اس کے بعد کیا گیا، اس کے بعد 2-3 اسٹیپ لیے گئے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی بجلی کے پر یونٹ کے حساب سے تمہاری اتنی پروڈکشن ہونی چاہیے، یہ اتنی پروڈکشن تم نے بتانی ہے. اس سے اگلا، اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا. پھر یہ کیا گیا کہ پر کے جی اسٹیل کے پروڈکٹس کا ریٹ طے کر دیا گیا کہ یہ پرائس ہوگی. نتیجہ کیا ہوا کہ انڈائریکٹلی اس کو پھر بجلی پہ لے گئے. جب بجلی سے پروڈکشن ڈٹرمن ہونی ہے، پروڈکشن سے اس کی سیل پرائس ڈٹرمن ہونی ہے، آپ بیسیکلی اسے بجلی پہ لے گئے. لیکن اس کو اس چکر میں رکھا کہ جی تم نے جعلی انوائسز لینی ہے اور ڈالنی ہے، اور ہم تمہیں کھینچیں گے، ہم تمہاری پروڈکشن بھی چیک کریں گے، یہ کریں گے. اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اس سال کیا کیا گیا کہ وہ جو اسکریپ کا انپٹ ہے وہی ختم کر دیا گیا. پریکٹیکلی آپ گھما پھرا کے 5-6 سال لا کے اسے پھر بجلی پہ لے آئے، جو کہ وہ پہلے تھا. اب اگر ہم اسی وقت آئی ایم ایف کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس سیکٹر میں یہ سسٹم ٹھیک ہے، یہ اسپیشل پروسیجر سے ٹیکس بھی آتا ہے، ہر سال ہم ایک پورا دن ان کے ساتھ لگاتے تھے اور ہر سال ریٹ بڑھا دیتے، تو وہ شاید 3 روپے سے شروع ہوا تھا پر یونٹ، وہ 10.5 کے 11.5 تک پہنچ گیا تھا جب اسے ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. تو آپ اپنی ریئلٹیز کو سمجھیں کہ ہمارے مختلف سیکٹر کام کیسے کرتے ہیں اور وہاں کون سا سسٹم چل سکتا ہے. ہم جو ہے ون سائڈ فٹس آل والی پہ نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اس سیگمنٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، چونکہ ہم نے اوور آل جو ٹیکسیشن ہے اور جو آئندہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہونے والی ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے. آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے،
اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.